بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو ہم سب اور عوام خاص طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اور سورتوں کے عنوان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ مکی، کسی سورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس سورت میں مکی اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، جس کے اندر مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی وہ تو مکی ہے، اور مدنی آیات کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی، یہ مطلب ہے۔ بعض لوگ مکی کا مطلب وہی سمجھتے ہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس صورت کے اندر مکی لکھا ہو مکے میں نازل ہوئی، جس صورت کے اندر مدنی لکھی ہوئی ہو وہ مدنی میں نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ چنانچہ اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں تو پھر ایک آیت آتی ہے، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی۔ جیسے دیکھیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کیا ہے یہ مدنی ہے۔ حالانکہ وہ مکہ مکرمے میں نازل ہوئی۔ اندازہ لگائیے، اسی طریقے سے بعض آیات ایسی ہیں کہ پورے کی پوری صورت مکی ہے، جیسے سورہ مدثر لیجیے، سورہ آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن اس میں چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے۔ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ تک یہ آیت مدنی ہے۔ اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ سے عذاب یوم عقیم تک مکی ہے۔ ایک اندازہ سا ایک عامتاً علماء نے جو لکھا ہے کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں آیا ہے، 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق سجدے کی آیت آئی ہو مکی ہے۔ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہے مدنی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہے خطاب فرمایا ہے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی مختصر ہیں، مدنی آیات صورت مفصل ہیں، طول ہے۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کی اس بات پر ہیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطب کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ تر زور عقائد کی درستگی پر دی گئی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید، قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں ہو چکی تھی، لہذا جو قدر جو اسلام کے سائے تلے لوگ آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا، تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لیے یہاں احکام و قوانین، حدود و فرائض کی تعلیم
اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی، اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔ کل ہم آپ کو بتلائیں گے قرآن کریم کا تدریج نزول کیا تھا، کس طریقے سے تھا۔ السلام علیکم۔